الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم حاضرین، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، زلزلے اور دیگر آفات سے حفاظت۔ زلزلہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو اچانک آتی ہے اور انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے مضبوط گھر لمحوں میں زمین بوس ہو جاتے ہیں اور انسان اپنی کمزوری کو محسوس کرتا ہے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ زلزلے اور آفات کبھی آزمائش ہوتے ہیں اور کبھی تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے آزمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زلزلہ صرف سائنسی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی پیغام بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی رب کی طرف رجوع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آفات سے بچنے کے لیے دعاؤں کا خزانہ دیا ہے۔ ان میں ایک اہم دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں، یعنی زلزلہ سے۔ اسی طرح ایک اور دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے صبح کی جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہی خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ صرف دعا کافی نہیں بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ استغفار کی کثرت کریں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ دیں کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، گناہوں سے بچیں کیونکہ بعض اوقات آفات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب زلزلہ آئے تو گھبرانے کی بجائے فوراً اللہ کو یاد کریں، کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھیں، کھلی جگہ کی طرف چلے جائیں، دوسروں کی مدد کریں۔ یہ وقت صرف خوف کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کا ہوتا ہے۔ سوچیں، جب زمین ہلتی ہے تو انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب زمین پوری طرح ہلائی جائے گی۔ یہ زلزلے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی آفات، خاص طور پر زلزلوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی رحمت میں رکھے اور ہمیں ہمیشہ اپنی یاد میں مشغول رکھے۔ آمین۔